اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے ہمارے حبیب کیا آپ نے اس بدبخت آدمی کو دیکھا ہے، کفر بآیاتنا، جس نے ہماری قرآن کی آیات کے ساتھ کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد ملے گی۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب کی باتیں جانتا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا خدا سے اس نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، ہم اس کی ہر بات کو لکھ دیں گے، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے عذاب کو لمبا کر دیں گے، ونرثه ما یقول، اور اس کی تمام چیزوں کے وارث ہم ہوں گے، ویأتینا فردا، اور وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ آیت نمبر 77، 78، 79، 80، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت، بہت سی جگہوں پہ ان کا ذکر آتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مشرک اور کافر عاص بن وائل تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ تو خباب بن ارت نے اس کو قرضہ دیا ہوا تھا، اور اس سے یہ مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ بھائی میرا قرض واپس کر دو۔ وہ چونکہ آخرت کو بھی نہیں مانتا تھا اور ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا تھا، اور اس کو تکلیف تھی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ خدا کی بات بھی کرتا ہے اور نبی کی بات بھی کرتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے بھائی میرا قرضہ واپس کر دو، پھر کہتے ایک دن اس کو کہا، اس نے کہا پہلے اپنے نبی کو چھوڑ دے اور نبی کا انکار کر، پھر تیرا قرضہ واپس دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو میرے قرضے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ دوں، اگر تو مر جائے
مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ زندہ ہو کر بھی مجھے کہے کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ دوں، میں تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اپنی جان مال تو قربان کر دیتے تھے، ان کا سرمایہ صرف رسول پاک تھے اور قرآن اور دین تھا، باقی تو صحابہ کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں رکھتے تھے، جو نبی کا اشارہ آ گیا سب کچھ قربان ہو گیا۔ اب یہ قرض تو ان کا ذاتی معاملہ تھا، انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے کہ میں نبی کو چھوڑ دوں، میں رب کو چھوڑ دوں، میں نبی کا گستاخ بنوں اور تو مجھے میرا قرضہ واپس کرے۔ فرمایا کہ جب تو مرے گا پھر تو زندہ بھی ہوگا، جی پھر بھی میں اپنے نبی کا انکار نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مر کے زندہ ہونے کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ پھر اس نے طنز کیا، کیا کیا؟ طنز کیا اور مذاق کیا، کہنے لگا اچھا میں مروں گا، میں مر کے زندہ ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہمارا عقیدہ ہے۔ کہنے لگا پھر تمہیں کیا ضرورت ہے، پھر تم جاؤ، جب میں مر جاؤں گا، مر کے میں زندہ ہو جاؤں گا، پھر بھی میری دولت میرے پاس ہوگی اور میری اولاد میرے پاس ہوگی، میں تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ حالانکہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے اور اولاد وغیرہ جتنی بھی ہوگی نا، وہ اگر ہوگی بھی تو وہ بھاگ بھوگ جائے گی ایک دوسرے کو دیکھ کے، مال ہمارے پاس وہاں کچھ نہیں ہوگا، دولت ہمارے پاس وہاں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہو کے آؤں گا نا تو حشر کے میدان میں بھی میرے پاس دولت ہوگی، میرے پاس مال ہوگا، اس ٹائم آ جانا میں تمہیں دے دوں گا۔ اب صحابی خاموش ہو گئے اور قرآن اترا عاص بن وائل کے بارے میں اور خباب بن ارت کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس بدبخت بندے کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ انکار یہی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جناب مرنے کے بعد کوئی زندہ، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا اگر مجھے آخرت میں اللہ اٹھائے گا تو مجھے وہاں پر بھی بڑی دولت اور بڑا مال اور بڑی اولاد اور یہ سب کچھ ملے گا، تو میں اس میں سے پھر تمہیں دے دوں گا۔ اب قرآن نے کہا اطلع الغیب، اس کو پوچھو کہ یہ کوئی غیب کی باتیں جانتا ہے اور یہ کہتا ہے میری اولاد بھی ہوگی اور میرا، یا اتخذ عند الرحمن عہدا، یا خدا نے کوئی خاص اس کو معاہدہ کیا ہے کہ اور تو کسی کی اولاد بھائی وہاں پہ ایسے نظر نہیں آئے گی، نہ مال نظر آئے گا، شاید تیری نظر آ جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ سنکتب ما یقول، یہ جتنی باتیں منہ سے کہہ رہا ہے نا میں نے لکھ دی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے لکھ دی ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے عذاب کو اور لمبا کریں گے، جس طرح ہم پیچھے بات کرتے آئے ہیں کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں بڑی دنیا جو خدا کا انکار کر دیتی ہے اور جو نبی کا انکار کرتے ہیں، مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہے اپنا نبی ثابت کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور مرزائیت پوری محنت کر رہی ہے اور دنیا کے اندر جا رہی ہے، سارا کفر ان کو سپورٹ کرتا ہے اور رسول پاک کی گستاخی اور اس کی تدابیر دن رات یہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی تدبیریں، قرآن کے خلاف سازشیں، قرآن کے مدرسوں کے خلاف سازشیں، مسجدوں کے خلاف سازشیں، دین کے خلاف، کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہے نا کہ یہ بندہ میرے نبی کو گالی نکالا ہے، یہ خدا کو نکال رہا ہے جی، یہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، یہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے، یہ حدیث کی گستاخی کر رہا ہے، یہ علماء کی توہین کر رہا ہے، یہ اولیاء کی توہین کر رہا ہے، یہ اکابر کی توہین کر رہا ہے، کیا اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے پھر؟ جی اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو ظلم کرنے کی اجازت دنیا میں جو دی ہے نا، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ ظالم بن جائیں گے، کچھ مظلوم بن جائیں گے۔ جو مظلوم بنیں گے وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت میں، اور جو ظالم بنیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یہ جو کہتا ہے نا میں اولاد بھی لے کے آؤں گا اور مال بھی لے کے آؤں گا، اللہ فرماتا ہے وارث تو ہم ہیں، وارث تو ہم ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جب تم آؤ گے نا اکیلے اکیلے آؤ گے، کتنے ہیں؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یہ قرآن کی دوسری جگہ پہ آیت ہے کہ تم اکیلے اکیلے آؤ گے، جس طرح پیدا بھی تم اکیلے ہوئے نا،
جی باپ آیا ہے بھائی وہ اکیلا، اس کے بعد اس کے ہاں بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی اکیلا ہی پیدا ہوا ہے نا، پھر اس کی جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ بھی اکیلے ہیں۔ تو اس طرح ہی آئے ہیں، اس طرح ہی جائیں گے، اس طرح ہی اٹھیں گے، اس طرح ہی آئے ہیں، اس طرح ہی جائیں گے، اس طرح ہی اٹھیں گے، اور مرتے ہیں جب تو اکیلے ہی جا رہا ہوتا ہے جنازہ، اکیلے ہی قبر میں تدفین ہوتی ہے۔ اور جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو ادھر بیوی کھڑی ہوگی، سامنے خامد ہوگا، ادھر ماں ہوگی، ادھر باپ ہوگا، ادھر بیٹا ہوگا، ادھر اس کا بھائی ہوگا، ادھر لنگوٹیے یار دوست بھی ہوں گے۔ جس ٹائم ہماری نظر پڑے گی نا اپنے باپ پر، تو ہم پہلے ہی کنی مار جائیں گے سائڈ پہ، ہم کہیں گے یار میرے پاس 2-4 نیکیاں ہیں، کہیں ابا آ کے مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لیں۔ جب ماں پہ نظر پڑے گی تو ماں سے بھی ہم سائڈ پہ، اور میاں اور بیوی ان کی ایک دوسرے پہ نگاہ پڑے گی تو میاں سائڈ پہ ہو جائے گا، اگر بیوی کی پڑے گی تو بیوی سائڈ پہ ہو جائے گی، بیٹا سائڈ پہ ہو جائے گا۔ یہ ہے فرادا، اکیلے 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 اکیلے۔ جس ٹائم سب کامیاب ہو جائیں گے نا پھر وہ آپس میں ملیں گے، اس سے پہلے دیکھ کر بھی نہیں ملیں گے، دیکھ کر بھی نہیں ملیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے بدن۔ کوئی کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی عورت کے حسن کو وہاں نہیں دیکھے گا، کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا تصور نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بڑی دہشت ناک، بڑی ہولناک چیز ہے، بہت زبردست قیامت کا جو زلزلہ ہے اور حشر کا جو میدان ہے، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب بھائی قیامت ہم کیا سوچتے ہیں کہ جناب 10,000 سال بعد آئے گی، 20,000 سال بعد آئے گی، نہیں، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی بھائی۔ اب یہ سوچنا کہ یار بڑے عرصے کے بعد ابھی قیامت نے آنا ہے اور یہ کرنا، تم یہ نہ دیکھو، تم دیکھو تمہاری اپنی قیامت کیا ہے۔ اب جتنے صحابہ ہیں ان کی قیامت ہو چکی ہے، سمجھیں آ گئی جی، اولیاء گئے ہیں، بڑے ہزاروں سال پرانے گئے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سب کی قیامت تو آ چکی ہے۔ اور جس طرح بندہ مرے گا اس طرح ہی اٹھے گا، جس طرح بندہ مرے گا، اگر حرام کھا کے مرا ہے تو حرام پہ اٹھے گا، حلال کھا کے مرا ہے تو حلال پہ اٹھے گا، اگر نماز کے سجدے میں گیا ہے تو نماز میں اٹھے گا، قرآن کی تلاوت میں گیا ہے تو قرآن کی تلاوت پہ اٹھے گا، جہاد میں گیا ہے تو جہاد میں اٹھے گا، سویا ہوا گیا ہے تو ایسے ہی اٹھے گا، بغیر عمل کے گیا ہے تو بغیر عمل کے اٹھے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس بدبخت کو کہو نہ اس کی وہاں پہ مال ہے، نہ اس کی وہاں پہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی وہاں پہ کوئی وراثت ہے، وراثت بھی ہماری، مال بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا۔ یہ کیا دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہوگا، بڑی دولت ہوگی، بڑا پیسہ ہوگا، بڑی دولت ہوگی۔ اب میرے بھائیو، یہ دولت اور یہ سونا اور یہ ہیرے اور یہ جواہر کیا ہے؟ یہ ایک زمین بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ زمین، بس ایک میدان، سب پس جائے گا۔ جس کو آج بندہ اپنا خزانہ سمجھتا ہے نا، گاڑیاں، دولتیں، پیسے، جوتیاں، کپڑے، مکان، بلڈنگیں، پلازے، دکانیں، سبزیاں، پھل، کھانے پینے، چلنا پھرنا، سب کچھ ختم، اور سب ایک زمین بن جائے گا، ایک میدان بن جائے گا، ایک روٹی کی طرح اس کو پھیلا دیں گے اور ہر چیز غائب ہو جائے گی، وہاں کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ ظالم ہوگا اس کی اگر 2-4 نیکیاں ہیں تو وہ اللہ کاٹ لیں گے، وہ کیا کریں گے؟ کاٹ لیں گے، اور مظلوم کو دے دیں گے، مظلوم کو دے دیں گے۔ اور جو قرض ہے اس کی بھی وہاں پہ پوچھ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض نہیں دیتا تھا نا، اور پتہ چلتا تھا بھئی یہ قرضے کھا گیا ہے لوگوں کے ہیں، تو اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور آپ صحابہ سے کہتے یار تم پڑھا دو، تم پڑھا دو۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے بدبختوں کی دوڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن صحابہ کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی، دولت کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کا خبردار۔ تو آج کہتا ہے میں نبی کا انکار کر دوں تو مر جائے گا، مر کے اٹھ جائے گا، اٹھ کے زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے پھر آئے گا، پھر بھی کہے گا میں وہاں بھی نبی کا انکار نہیں کروں گا۔ جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، قرض نہیں دینا تو جا پہاڑ میں، میرا تعلق اپنے اللہ سے ہے اور اپنے نبی سے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے گا۔